جب کبھی بھی بائیکاٹ کا معاملہ آتا تو لوگوں کی زبان سے پہلی بات کیا نکلتی؟ مول صاحب اگر دعوتوں کا بائیکاٹ کریں گے تو رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی نا، ہے کہ نہیں؟ پہلی دلیل، دعوتوں میں نہیں جائیں گے تو رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی۔ دوسری دلیل کیا لے کر آتے؟ دعوت قبول کرنا سنت ہے نا، سنت، ایک دوسرے کا دعوت قبول کرنا، بالخصوص مسلمان کو مسلمان کا دعوت قبول کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ واہ، پیٹ بھرنے والی ساری احادیث ہم کو یاد ہے، پیٹ بھرنے والے سارے حقوق ہم کو یاد ہے، لیکن ہم کو وہ آیات یاد نہیں ہے، وہ احادیث یاد نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہتا ہے کہ جس محفل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھانا تو بات کی بات ہے، جا کر اس میں کھانا یا نہیں کھانا وہ بات کی بات ہے، اس محفل میں آپ کی شرکت جائز نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ جا کر پیٹ بھر کھانا نہیں کھانا وہ الگ بات ہے، اس میں جو آپ کی شرکت ہے اس محفل میں آپ کا اٹینڈنس جائز نہیں ہے ساتھیوں۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل رشتہ داری یاد آتی لوگوں کو۔ غور کرنے کی بات کیا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے کہ آج جتنے بھی رشتہ داریاں ہیں، کیا صرف شادی کی وجہ سے رشتہ داریاں ٹوٹ رہی؟ اونلی میرجز کی وجہ سے ہی رشتے ٹوٹ رہے ہیں ایسی بات ہے؟ نہیں نا، چھوٹی ناراضگی کی وجہ سے سگا بھائی سگے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، چھوٹی گفتگو میں کمی پیشی ہو گئی، بہن بہن سے ناراض ہے۔ ارے رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہونے والے دعوتوں کا بائیکاٹ کرنا تو دور کی بات ہے، دور کی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو دعوت نامہ بھیج دے، کس طرح بھیجے؟ وہ خود نہ جائے بلکہ کسی اور بچے کے ذریعے سے دعوت نامہ بھیج دے، اس بات کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا ہے؟ کیا ہوا بھائی، پرسوں نہیں گئے آپ کے بھائی کی شادی میں؟ اس کو کیسا دکھ رہا ہوں میں؟ پورے رشتہ داروں کو انہیں جا کے بانٹا اور گھر پہ بچے کو دے کے بھیجا، کیسا دکھ رہا ہوں میں اس کو؟ نہیں گئے شادی میں، صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ صرف اپنے نفس کا معاملہ آیا، خود صاحب لا کر گھر پہ ویڈنگ کارڈ نہیں دیے، اس چیز کو بہانہ بنا کر کتنے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کی شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا؟ نہیں دیکھ رہے کیا؟ پھر اس وقت رشتہ داری یاد نہیں آئی؟ اس وقت یاد آئی رشتہ داری؟ یاد نہیں آئی اس وقت۔ اسی طرح شادی میں شرکت کیے کچھ لوگ، لیکن سٹیج پہ جو فوٹو سیشن چل رہا تھا بہن بھائی کو نہیں بلائے تھے، بیچارے بھول گئے ہوں گا انہوں، اس بات کو بہانہ بنا کر کتنے بہن بھائیوں نے رشتوں کو کینسل نہیں کیا ہے؟ کتنے بھائی جانوں نے شادیوں کا بائیکاٹ کر کے واپس نہیں آیا؟ نہیں دیکھے آپ؟ شادی میں جو مین ٹیبل بچتا ہے دلہے کے لیے، وہ مین ٹیبل میں میرے کو نہیں بلائے، اس چیز کو بہانہ بنا کر شادی خانوں سے واپس نکل گئے، نہیں دیکھ رہے آپ؟ تو پتا کیا چلا؟ اپنے نفس کا جو معاملہ آیا، اپنے انا کا جو معاملہ آیا، وہاں تو رشتہ داری کی کوئی خیال نہیں ہے آپ کو؟ کیا وہاں کمپرومائز کرتے آپ؟ ارے بیچارہ بزی تھا نہیں لا کے دیا، چلو دعوت تو ملی نا بھائی چلے جاتا ہوں، ایسا سوچتے آپ؟ چلو فوٹو پہ نہیں بلائے کیا بات ہے، دعوت میں تو آ گیا، چلو مین ٹیبل پہ نہیں بلائے پھر بھی دعوت میں تو آ گیا، بلائے تو صحیح، کمپرومائز کرتے آپ؟ نہیں، وہاں آپ کی عزت کا خیال ہوتا ہے، وہاں آپ کے انا کو برقرار رکھنے کی خاطر وہاں تو آپ رشتوں کو توڑتے ہیں۔ لیکن وہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی آتی ہے، شریعت کے خلاف ہونے والے دعوتوں کے بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے رشتہ داری وہیں یاد آتی صاحب کو۔ یہ بہانے ہیں ساتھیوں، اسی لیے اس بات کو یاد رکھیے، شادیوں میں شرکت کرنا کوئی رشتہ داری کی ثبوت نہیں ہے، اسی طرح شادیوں کا بائیکاٹ کرنا بھی یہ کوئی خطے رحمی کا ثبوت بھی نہیں ہے۔ خود رشتہ داروں میں کتنے رشتہ دار آج غریب ہے، کتنے رشتہ دار یتیم ہیں، کتنے رشتہ دار بیماری میں ملوث ہے۔ صرف پیٹ بھر کھانا ہی حق نہیں ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر، ایک اور حق یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مریض ہے، جا کر اس کی عیادت کرنا، وہ بھی تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ کیا کبھی اپنے رشتہ داروں کی عیادت کے لیے گئے آپ؟ ابھی اپنے رشتہ داروں میں جتنے بیمار ہیں، جتنے قرضوں میں مبتلا ہے، جتنے لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہے، جا کر ذرا ان سے ملاقات کر کے آئیں گے، ان کا حال چال پوچھ کر آئیں گے، ذرا ان کی کچھ تو مدد کر کر آئیں گے، یا ان کو بہتر مشورہ دے کر آئیں گے۔ کیا کبھی گئے ہم لوگ؟ نہیں۔ کیوں؟ وہاں بہت بزی رہتے نا، صاحب کو ٹائم نہیں ملتا، کھانا کھانے کی فرصت نہیں ہے بولتے، شادی کا مسئلہ آ گیا تو پوری رشتہ داری یاد آ جاتی۔ اصل میں یہ رشتہ داری نہیں ہے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ انہوں 20-30 سال جتنی دعوتیں اٹینڈ کرے تھے تو سب لوگوں کی دعوتوں میں انہوں گئے تھے نا، اب اپنی دعوت میں ان کو ان کا وقار بتانا ہے، ان کا سٹیٹس بتانا ہے، یا اپنی جھوٹی شان بتانے کی خاطر ایسی بڑی دعوتیں کرتے ہیں، ورنہ اس میں کوئی خلوص نہیں ہوتا ہے، ورنہ اس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی ہے۔ ورنہ دیکھ لو آپ، رشتہ دار جتنے شادیوں میں آتے،
فرصت سے 2 منٹ بھی بات نہیں کرتا کھڑے کے. دیکھ لو آپ شادیوں میں جتنے میزبان ہیں, آنے والے مہمان سے کم از کم 2 منٹ کی گفتگو کرتا ہوں نہیں. ہر ایک کو ریسیو کرنا, ہر ایک کو ریسیو کرنے کی چکر میں ایک آدمی سے بھی 2 منٹ کی گفتگو نہیں کرتا ہے. اگر کسی سے گفتگو کرتا بھی ہے تو اس میں کس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس سے جڑتا, اس میں کس کا خاندان میرے خاندان سے جڑتا ہوا ہے, کس کا بہت بڑا معاملہ ہے جس کے ساتھ مجھے کل سے کرنا ہے. یعنی وہاں پر بھی سٹیٹس دیکھا جاتا ہے. جو بڑے سٹیٹس کا ہے اس کے ساتھ بات ہوتی ہے, جو وی آئی پی ہوتا ہے اس کو صاحب خاص ٹائم دیتے ہیں. کوئی رشتہ داری نہیں ہے اس کے اندر, کوئی خلوص نہیں ہے, صرف دکھاوا ہی دکھاوا ہے, تکبر ہی تکبر ہے, انا ہی انا ہے. یہ سب چیزیں ہونے والی شادیوں میں جا کر آپ لوگ پیٹ بھر کھانے کھا کر آتے ہیں. ذرا سوچ لیجئے آپ کا دل کیسے گوارا کرتا ہوگا. اس لیے کیا فیصلہ کرو, آج کے بعد آپ کے گھر کوئی ایسا دعوت نامہ آئے, آپ کے گھر کوئی ایسا ویڈنگ انویٹیشن آئے, ویڈنگ کارڈ لانے والا سگا بھائی کیوں نہ ہو, سگی بہن کیوں نہ ہو, کتنے ہی قریب رشتہ دار کیوں نہ ہو, کتنے ہی عزیز کیوں نہ ہو, چاہے بزنس کا پارٹنر ہو, چاہے مسجد کا امام ہو, چاہے مسجد کے مصلی کیوں نہ ہو, لانے والا کوئی بھی ہو, اگر وہ جو دعوت نامہ لا رہا ہے اس دعوت میں لڑکی کے باپ کے خرچے سے سنگل 1 روپی کا بھی خرچ کروایا جائے, بالخصوص اس شادی میں جہیز ہو لڑکی کی طرف سے, شادی کا کھانا ہو یا مختلف رسومات ہو, تو اس وقت آپ کے ایمان کی آزمائش ہے. اپنے زبان کو بند مت رکھیے, منہ کھولیے, آنے والے مہمان کی اچھی عزت کریے, بہتر سے بہتر کھلائیے, بہتر سے بہتر پلائیے, اس میں کوئی کمی مت کریے. لیکن جب وہ آپ کو دعوت نامہ دے گا, جب وہ آپ کو ویڈنگ انویٹیشن دے گا, تو اس وقت منہ کھول کر کہیے بھائی میں معافی چاہ رہا ہوں, میں آپ کے اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکتا. یہ جو دعوت آپ کر رہے ہیں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا بائیکاٹ کر کے سوسائٹی کے مطابق, ایسی دعوت میں شریک ہو کر قیامت کے دن میں گواہ نہیں بن سکتا, مجھے معاف کر دو. شادی کے بعد ملاقاتیں رکھیے, رشتہ توڑنے کی بات نہیں ہو رہی, بات اس گناہ سے آپ کے بچنے کی ہو رہی ہے. بات کیا ہو رہی, اس گناہ سے آپ کے بچنے کی بات ہو رہی ہے. اس گناہ میں آپ کی شرکت جو جائز نہیں ہے, اس سے اپنے آپ کی برات کے اظہار کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. تو یہ بات آپ کو کہنا ہے.